پاکستان کی عدالتیں جو کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو لاڈلا بنا رکھا ہے اور جتنا ریلیف انہوں نے ان کو دیا ہے، اس ریلیف دینے کے باوجود بھی، اتنی ساری ریلیف کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو پاکستان کی عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے۔ ریاست مدینہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کا جھوٹا نعرہ تھا بس۔ آپ کا پڑوسی جو آپ کے ساتھ آزاد ہوا تھا وہ چاند پہ چلا گیا، اور اسی اسکرین پر 1 سیکنڈ کے بعد خبر ہے کہ کراچی جو کہ پاکستان کا ریونیو انجن ہے، وہاں پر گٹر کے ڈھکنے نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بچے مر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ آج اینٹ سے اینٹ جو ہے بجا دی گئی ہے اس ملک کی، یہ جعلی الیکشن کرا کے۔ یہ والا جو بیانیہ ہے کہ نہیں سینسس کو بھی چھوڑ دو، ڈیلیمیٹیشن کو بھی چھوڑ دو، بس کسی طرح سے پرانی مردم شماری پہ الیکشن کرا لو، کون لوگ ہیں یہ؟ اور خود تو جمہوری کہتے ہیں۔ بڑا تیر مار لیا پاکستان میں، دنیا چاند پر جا رہی ہے، آپ کی حکومت جو وہ سندھ کے سب سے بڑے شہر، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں، بچے جو ہے وہ اس میں گر کر مر۔ ایک ہی اسکرین پہ 2 خبریں چل رہی ہیں، ایک طرف 1 سیکنڈ پہلے خبر ہے کہ آپ کا پڑوسی جو آپ کے ساتھ آزاد ہوا تھا وہ چاند پہ چلا گیا، اور اسی اسکرین پر 1 سیکنڈ کے بعد خبر ہے کہ کراچی جو کہ پاکستان کا ریونیو انجن ہے، وہاں پر گٹر کے ڈھکنے نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بچے مر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے 15 سال یہاں پر حکمرانی جو نہیں ہے آج، اگر تو بالکل اپنے ہوش آواز بھائی کسی بھی طرح سے کچھ بھی کر کے ان کی اناؤنسمنٹ کر دو، نہیں کرنے دیں گے یہ کام۔ اگر جمہوریت چاہیے تو صحیح جمہوریت چاہیے۔ صرف الیکشن ہی کرانے سے اگر ملک ٹھیک ہو رہا ہوتا تو 2018 میں RTS سسٹم خراب کر کے الیکشن کے رزلٹ کرا لیے گئے، ہو گیا کیا ٹھیک ملک؟ آج اینٹ سے اینٹ جو ہے بجا دی گئی ہے اس ملک کی، یہ جعلی الیکشن کرا کے۔ ابھی بھی جعلی الیکشن کرانا چاہتے ہو تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو سینسز ہوئے ہیں اس حساب سے ڈیلیمیٹیشن ہوگی، مردم شماری کے حساب سے ڈیلیمیٹیشن ہوگی، نہیں حلقہ بندیاں ہوں گی، اور اس کے بعد جا کر الیکشن جو ہے وہ کا انعقاد ہونا چاہیے فیئر اینڈ فری۔ اور اس الیکشن کے انعقاد میں یہ جو ROs، جو سرکاری اداروں کے ROs اور DROs اور لگانے کا پروگرام ہے، وہ جوڈیشری سے ہونا چاہیے، جس طرح 2000 پہلے کے الیکشن میں ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہم ڈپارٹمنٹ کے اپوائنٹڈ لوگ جو کہ آپ کو پتا ہے 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے اپنے ذاتی ورکروں کو اپوائنٹمنٹس کیے، ایک آدمی کو بھی باہر کا نہیں کیا، 5 لاکھ سے زائد نوکری دی ہے، تو وہ تو ان کے ورکر ہیں جو DROs اور ROs بنیں گے سرکاری طور پر۔ ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے۔ ہم جو آج بھی اس جوڈیشری کو کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشری یہ ROs اور DROs ہیں، ان کی نگرانی میں یہ الیکشن ہونے چاہیے، ان کا مطالبہ ہے۔ دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو الیکشن ٹائم پر کروانے کے لیے وہ بالکل بہت زیادہ وہ انقلابی بنتے چلے جا رہے ہیں کہ جمہوریت، بالکل بھائی ہم بھی جمہوری لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، جمہوریت سے ہی جو ہے وہ اس ملک کا کاروبار چلنا چاہیے۔ 2 سوالات ہیں میرے۔ یہ جمہوریت، یہ ڈیٹ اس وقت کیوں نہیں یاد آئی جب آپ پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ بھائی الیکشن کراؤ 90 دنوں میں؟ تو یہی ساری پارٹیاں جو آج الیکشن کرانے کی بات کر رہی ہیں 90 دنوں میں، یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہو سکتا، KP میں الیکشن نہیں ہو سکتا، آج تک نہیں ہوا الیکشن۔ وہاں پر 90 دن والی کہانی کہاں چلی گئی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو کیا منافقت ہے؟ اور یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے ابھی چند دنوں پہلے کیا کیا تعویلات پیش کی ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بھائی اسی جمہوری پروسیس کی سب سے پہلی سیڑھی لوکل گورنمنٹس ہیں، لوکل مقامی حکومتیں ہیں۔ 2010 میں جب نظامت کا دور ختم ہوا تھا تو اگلا الیکشن لوکل گورنمنٹ کا 2015 میں ہوا ہے۔ 5 سالوں کے بعد آرٹیکل 140A میں، آئین میں، اسی آئین میں جس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق بار بار حلق پھاڑ کر بتاتے ہیں، اسی آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 140A۔ 5 سالوں تک اسی سو کالڈ جمہوری طاقتوں نے الیکشن نہیں کرائے ملک میں، بلدیاتی انتخابات۔ اس وقت جمہوریت یاد نہیں آئی، الیکشن یاد نہیں آیا۔ 2015 میں بھی الیکشن اس وقت ہوئے جب اس وقت کے چیف جسٹس نے سو موٹو لے کر اور حکم کروا کر الیکشن کروایا، اور وہ بھی الیکشن ایسے کروایا کہ سارے اختیارات لوکل گورنمنٹ کے چھین لیے اور پھر ایک جو ہے وہ جعلی قسم کا الیکشن کروایا۔
19 میں بلدیاتی انتخابات 19-20 میں اس کا ٹینیور ختم ہوا تو 3 سالوں تک الیکشن نہیں کرائے. 3 سالوں تک بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے. 2023 میں جا کر بلدیاتی انتخابات 3 سالوں تک کسی کو جمہوریت کا خیال نہیں آیا. یہاں پر 3 مہینے سے 4 مہینے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کو جمہوریت خطرے میں پڑ رہی ہے, اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے, پاکستان خطرے میں پڑ رہا ہے, آئین خطرے میں پڑ رہا ہے, ایسی تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں. تو ہمارا مطالبہ ہے, کوئی جواز نہیں ان لوگوں کے پاس کہ یہ بات کریں. اگر یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ٹائم پہ کرا رہے ہوتے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں بھائی 90 دنوں میں. اور پھر کیسے ہو سکتا ہے بھائی, کوئی ہم یہ تھوڑی کہ پہلے سینسس کراؤ پھر ڈیلیمیٹیشن ہو. بھائی سینسس ہو گیا ہے, ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے, الیکشن کی ڈیٹ میں بھی ٹائم ہے, اور آپ کہنے کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں, آپ نے سائن کر دیے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے سندھ کے اندر, ان کو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو ہم سے بے وفائی مت کرنا, پیسے پہنچاتے رہو, ہم 90 دنوں میں واپس آ رہے ہیں. اب 90 دنوں سے جہاں بھی 1 گھنٹے کا اضافہ ہوتا ہے وہاں سے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. جہاں سے 1 دن کا اضافہ ہوتا ہے کہ بھئی کہیں اگر یہ معاملہ بڑھ گیا اور یہ معاملہ آگے چل گیا اور اگر کسی کا ہاتھ بھاری پڑ گیا تو یہ سسٹم تو سارا فارغ ہو جائے گا. اس سسٹم, پانی کا سسٹم چل رہا ہے, ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں, ہمارا پانی چوری کر کے سارے ہمارے جو لائنوں میں پانی آتا تھا اس پانی کو چوری کر کے اربوں روپے کا پانی اس شہر والوں کو بیچتے. 1 قطرہ پانی 15 سالوں میں اس صوبائی حکومت کے دور میں نیا پانی نہیں آیا. جو پانی پہلے آتا تھا اس پانی کو بھی چوری کر کے ہمیں ہی ہمارا پانی بیچتے اربوں روپے کا. سسٹم چل رہا ہے, وہاں پہ بریک ہونا چاہیے. ایک چھت آپ نہیں ڈال سکتے بغیر رشوت کے, کوئی نقشہ پاس نہیں کرا سکتے بغیر رشوت کے, کوئی کنسٹرکشن شہر میں نہیں کر سکتے. سسٹم چل رہا ہے. ایس بی سی اے کا سسٹم بریک ہونا چاہیے, کے ڈی اے کا سسٹم بریک ہونا چاہیے, جعلی کاغذات بنا کر جو ہے وہ لوگوں کی زمینوں کو ہتھیار ہے بریک ہونا چاہیے, لینڈ گریبنگ کا سسٹم بریک ہونا چاہیے, گٹکا چھالیہ والوں کا سسٹم بریک ہونا چاہیے. یہ سسٹم جب تک بریک, یہ سسٹم کیا, یہ پولیٹیکل حکومتوں نے اپنے سسٹم بنا رکھے ہیں, پیسے لیتے ہیں, اس پیسے سے الیکشن جیتتے نہیں ہیں, خریدتے. الیکشن لڑا نہیں جاتا پاکستان میں, سندھ میں خاص طور پہ الیکشن کو خریدا جاتا ہے, الیکشن کو خریدا جاتا ہے. تو جمہوریت اس بات کا نام نہیں ہے کہ بس ڈیٹ آئے اور آپ جو ڈرامہ بازی کر کے جو ہے وہ کروا لو. بلدیاتی انتخابات کروائے آپ نے پورے, ابھی آپ کے کیمروں نے دکھایا کہ ڈاکو آ رہے ہیں اور پریزائڈنگ آفیسر کو اور بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکسز کو لے کر جا رہے ہیں خود کیمروں کے سامنے, اور شام میں چھوڑ جا رہے ہیں واپس. اور اس میں جو ووٹ نکل رہا ہے پیپلز پارٹی جیت رہی ہے وہاں سے, غضب خدا کا. اس کو الیکشن کہتے ہو؟ یہ جمہوریت ہے. پاکستان آج اس طرح کے ایڈونچرزم کا متحمل نہیں ہو سکتا. نہ اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں, افسوس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب کی پارٹی نے عمران خان صاحب کے کیس کو عالمی عدالت میں لے گئے, اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ جیفری رابرٹسن جو ہے وہ وکیل کیا. پہلی بات یہ کہ وہ عالمی عدالت میں لے گئے, اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کی عدالتیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو لاڈلا بنا رکھا ہے اور جتنا ریلیف انہوں نے ان کو دیا ہے, اس ریلیف دینے کے باوجود بھی, اتنی ساری ریلیف کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو پاکستان کی عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے. تو کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے. تو پتہ ہے کہ بھئی انہوں نے کیا کچھ کر رکھا ہے, اس کی جو ہے وہ نہ قابل تردید ثبوت و شواہد موجود ہے. لیکن جو انہوں نے وکیل کیا وہ کیا جیفری رابرٹسن جو ہے, اس وکیل سے اپنی وکالت کرانا, یہ اس مائنڈ سیٹ کو شو کرتا ہے کہ ریاست مدینہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کا جھوٹا نعرہ تھا بس. اور مجھے افسوس ہے پاکستان کی عوام پر, ہمارے لوگوں پر, کہ ہم کتنے آسان ہو گئے کسی کی جھوٹ کے اوپر چلنے کے لیے. ہم کتنے آسان ہو گئے کہ کسی کی جھوٹ پر ہم کیسے چل سکتے ہیں. کہ ایک آدمی جو ہے وہ ریاست مدینہ کا, اس کا کردار نہیں دیکھ رہے, اس کی ازدواجی زندگی نہیں دیکھ رہے, اس کی جو ہے وہ دوستیاں نہیں دیکھ رہے, اس کی لوگوں سے ڈیلنگ نہیں دیکھ رہے, اس کے اپنے ذاتی اعمال نہیں دیکھ رہے. بس کسی نے نعرہ لگایا, ہم چل پڑے, اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ بڑی اسکیری, بڑی خطرناک, بہت ہی افسوس اور بہت ہی خطرناک ڈینجرس بات ہے.
کہ یہ ملک میں اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ساتھ ہو گئی اس جھوٹ بولنے پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے کہ وہ ایکسپوز کیے بغیر دنیا میں یہ ایکسپوز کیے بغیر بندے کو دنیا سے لے کے بھی نہیں جاتا, مارتا بھی نہیں ہے. تو خان صاحب سے اللہ تعالیٰ نے ایسے عقل و شعور ان کے پردے ڈال دی, ان کے اپنے ہاتھوں سے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ایکسپوز ہو رہے ہیں, اور اس میں بھی وہ بری طرح وہ جو ان کا اسلام کا ایک دائی بننے والا اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر امیر المومنین والا کانسیپٹ جو انہوں نے دیا تھا, یہ اس میں بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے اس وکیل کو ہائر کرنے کے بعد. ایکسکیوز می, یہ اس مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور یہاں کے معصوم بھٹکے ہوئے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو کس کے پیچھے چل رہے تھے اور کیسے چل رہے تھے. ہم اس بات کی بہت ہی افسوس کے ساتھ مذمت کرتے ہیں. سیاسی فیصلے, سیاسی لڑائی بالکل ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں بالکل ہونی چاہیے, لیکن دے آر سم باؤنڈریز, ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کیا جانا چاہیے. یہ ہمارے حدود ہے, اگر ہم نے ان حدود کو بھی اگر خدا نخواستہ پامال کر دیا پھر ہماری زندگیوں میں کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ کلمے کے نام پر ہمارے آباء و اجداد نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہم نے 20 لاکھ ہمارے آباء و اجداد نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, اس دن کے لیے نہیں کہ اس کلمے کو دینے والے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے, اس کی کوئی وکالت کرے, اور وہ وکیل جو ہے وہ میری کسی پاکستان میں سیاسی پارٹی عمران خان کا وکیل بنے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے, ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے, یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے, اور یہ سارے جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپوز کر دیا, تو شعور پہ پردے ڈال دیے کہ وہ سارا جھوٹ جو کہ اسلام کے نام پر اور خود کو پیش کر رہے تھے, وہ سارا جھوٹ ریاست مدینہ کے نام پر پیش کرتے, وہ جھوٹ جو ہے وہ چاک ہو گیا. میں سیاسی مخالفت کی کوئی بھی میں نہیں کہتا کہ ہم اب نہیں کہتے ہیں, کیونکہ ان کو نہیں کریں جو چاہیں, لوگوں کو بولیں, لیڈروں کو بولیں, جو اپنے نیریٹو ہے بیانیاں دینا دیں, لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کام ان سے جو ہے وہ بہت غلط ہو گیا, اور یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں, تاریخ میں بہت آگے تک جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا عمران خان صاحب.